الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 اور 107۔ چونکہ سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کے حالات و واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس ضمن میں بنی اسرائیل نے بالخصوص یہودیوں نے جو بھی اعتراضات کیے، ان کے اعتراضات کو نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا۔ اسی تسلسل میں یہ آیات مبارکہ بھی نازل ہوئی تھیں۔ تحویل قبلہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت مدینہ کے بعد، چونکہ وہاں پر ابتدائی دنوں میں آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اور چونکہ بیت المقدس یہود کا بھی قبلہ، ان کا بھی مقدس مقام، تو جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کو کیش کرنے کی بھی کوشش کی۔ 16-17 مہینوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قبلہ کو تبدیل فرما دیا، تو اس پر کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے بڑے اعتراضات کیے۔ اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی آیات کے نسخ یا تبدیلی کے اوپر مختلف قسم کے اعتراضات کیا کرتے تھے، تو ان آیات کے اندر انہی اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ یہ آج کا درس آپ یوں سمجھ لیں کہ ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے ہے۔ ناسخ کا لفظ نسخ سے نکلا ہے۔ نسخ کے دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہوتا ہے لکھنا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے مٹانا، زائل کر دینا، ختم کر دینا۔ تو اگر تو نسخ سے یہاں مراد لکھنا ہے تو ظاہر ہے پورا قرآن منسوخ ہے کہ لکھا گیا ہے، اور اگر یہاں اس سے مراد حکم کو زائل کرنا یہ لیا جائے، اور یقیناً یہاں پر یہی مراد ہے، کیونکہ یہ آیات جس تسلسل میں آئی ہیں وہ تحویل قبلہ، چونکہ آگے 2-4 رکوع کے بعد تحویل قبلہ کی باقاعدہ بحث شروع ہوگی، تو اس سے پہلے ہی جو ان کا ایک ذہن اور فکر تھا اس کو سامنے لایا جا رہا ہے کہ وہ اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب نسخ ہوتا کیا ہے؟ نسخ کا معنی جیسے ہم نے کر لیا مٹا دینا، ختم کر دینا، یعنی ایک چیز یا کوئی کام پہلے تھا پھر بعد میں اسے کیا کر دیا گیا؟ ختم کر دیا گیا۔ اب یہ نسخ عام انسانوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے ذہن اور سوچ کے مطابق کوئی کام کیا، لیکن غلط فہمی ہوئی، پھر آپ نے اس کام کو چھوڑ دیا، بھائی اب یہ نہیں کرتا، یا آپ نے کوئی کام شروع کیا اپنے ذہن اور سوچ اور فکر کی بنیاد پر کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن جیسے ہی حالات بدلے تو کام کے تقاضے بدلے، تو آپ نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یعنی کسی بھی چیز کے انجام سے آپ باخبر نہیں تھے، اپنی سوچ کے مطابق کام شروع کر دیا، جب انجام سامنے آیا تو آپ نے اس کام کو ختم کر دیا۔ تو یہ نسخ عام انسانوں میں ہوتا ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں جو نسخ ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہے۔ نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غلط فہمی ہوتی ہے کسی معاملے میں کہ اللہ نے پہلے حکم کوئی اور دیا بعد میں تبدیل کر دیا، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا کم ہے کہ جو کسی بھی چیز کے انجام سے بے خبر ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تو ہر چیز کے انجام کو جانتے ہیں، تو لہٰذا جب اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوگی تو پھر اس کا معنی یہ بنے گا کہ کسی حکم کا نسخ کرنا، مٹا دینا، زائل کر دینا، یا حکم میں کوئی تبدیلی کر دینا۔ البتہ حکم جب منسوخ ہوگا، ختم ہوگا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی جگہ اس سے بہتر حکم تمہیں دے دیتے ہیں۔ اور کبھی نسخ یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آیت بھلا دیں، ذہنوں سے مسخ ہو جائے، ختم ہی ہو جائے، پتہ ہی نہ ہو، یاد نہ رہے کبھی وہ آیت تھی بھی کہ نہیں۔ تو یہ بھی نسخ کے اندر ساری تفصیلات شامل ہیں۔ یہود کا اعتراض یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھول جاتے، اللہ کو پتہ ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے ہمارے قریب کے زمانے میں ہندوؤں کے اندر سرسوتی کے نام سے ایک ان کا آریہ سماج تنظیم تھی، ان کی آنند سرسوتی کے نام سے ایک لیڈر گزرا ہے ان کا،
تھا بڑا شریر انسان اور اسلام پر اعتراضات اس کا ایک طریقہ کار تھا. اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ احکامات میں جو نسخ ہوتی ہے وہ جہالت کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اس نے یوں اس کو واضح کیا تھا کہ مثال میں کسی بھی اپنے حکم دینے کے بعد جب میں اس کو تبدیل کرتا ہوں تو مطلب کیا کہ میں جاہل تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، وگرنہ حکم دے کر میں تبدیل نہ کرتا. تو اس نے یہ تصور قائم کیا کہ حکم دے کر اسے تبدیل کرنا یہ جہالت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب عنایت فرمایا تھا کہ نسخ جو ہے خاص طور پر کلام الہی میں وہ جہالت کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ حکمت کی بنیاد پر ہے. جہالت نہیں ہے بلکہ حکمت ہے. اور مثال یوں سمجھائی کہ مثال کے طور پر کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر پہلے دن چیک کر کے اس کو ایک نسخہ تجویز کر کے دیتا ہے کہ 2 ہفتے آپ یہ دوائی استعمال کر کے نا 2 ہفتے بعد دوبارہ آئیے گا. اب جب دوبارہ آتا ہے وہ نسخہ بھی دیکھتا ہے، اس کی کنڈیشن چیک کر کے نا نسخے میں کہتا ہے ہم کچھ تبدیلی کر رہے ہیں، ہم نسخے میں کچھ تبدیلی کر رہے ہیں، اب آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے. تو کیا کبھی کسی نے ڈاکٹر پر جہالت کا حکم لگایا کہ جاہل آدمی پہلے تو نسخہ کوئی اور دیا اب نسخہ تبدیل کر دیا؟ تو ظاہر وہاں پر مریض کو پتہ ہے کہ میری بہتری جس چیز میں تھی ڈاکٹر اس کے مطابق چلا رہا ہے. تو ایک ڈاکٹر کے اس عمل پر کوئی اعتراض اگر نہیں ہے اور نہ کیا جاتا ہے تو اللہ تو احکم الحاکمین ذات ہے، حکیم ذات ہے، تو اس کے افعال کے اندر کیسے ممکن ہے کہ وہ حکمت پر مبنی نہ ہو؟ وہ تو خود حکیم ہے، حکمت اس نے خلق کی ہے، پیدا فرمائی ہے، تو خود کتنا حکیم ہوگا. تو ایک ڈاکٹر اور حکیم پر تو ہمارا اعتماد ہوتا ہے کہ 100 نسخے تبدیل کریں ہم کرنے کو تیار ہوتے ہیں. کئی دفعہ دیکھا نہیں آپ نے انجیکشن لگا ریئیکشن ہو گیا، مریض کی ڈیتھ ہو گئی، ریئیکشن، ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا، پھر بھی اس پر کوئی آپ کلیم نہیں کر سکتے بشرطے کہ ڈگری ہولڈر ہے اگر اور قانونی تقاضے پورے ہیں اور اس کے ہاتھ سے مریض مر جاتا ہے اگرچہ وہ ظاہر ہو جائے اس نے غلط انجیکشن دیا ہے پھر بھی آپ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے. تو جو اس نے بہتر سمجھا تھا وہ اس نے کیا. اب اگر مریض جان سے چلا گیا تو اللہ کا عمل، ڈاکٹر نے اپنی کوشش، تو ڈاکٹر بندہ بھی مار دے تو اعتراض نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی حکیم ذات ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے افعال یا احکامات حکمت پر مبنی نہ ہوں؟ تو جیسے ڈاکٹر حالات اور مریض کی صورتحال کے مطابق نسخہ چلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے کی حالات اور حکمت کے مطابق اپنے احکامات کو چلاتے ہیں. جس وقت جن احکامات کی مثال آج ضرورت تھی ویسے احکامات آئیں گے. اب بعد میں کس قسم کے احکامات چاہیے وہ بعد میں آ جائیں گے. شریعتیں کتنی گزری ہیں مثال کے تو اگر آپ اس کی وہاں مثال یہودی اعتراض تو کر رہے ہیں دیکھو تورات کے اندر کتنا نسخ موجود ہے، بنی اسرائیل کے احکامات میں کتنا نسخ ہے. آدم علیہ السلام کے ہاں بہن بھائی کا رشتہ آپس میں جائز تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا. یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا جائز تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا. اسی طرح بعض جانور ایک دور میں حلال تھے اگلے حکم میں وہ حرام کر دیے گئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، حکم تھا اللہ کا، بعد میں اللہ نے منسوخ کر دیا بھائی نہیں ذبح کرنا. تو اس کی مثالیں تو بنی اسرائیل کے اندر بھی بہت موجود ہیں. تو قرآن پر تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کی ذہنی خناسیت ہے. خناس ان کے ذہن میں جو انہیں چین نہیں لینے دیتا، پھر وہ خام خواہ کہتے ہیں نا جیسے کوئی کسی عورت کو مار رہا تھا، اب وہ مارنا چاہتا تھا، عورت بڑی سلیقہ مند تھی، اسے موقع نہیں دے رہی تھی، پھر بھی اس نے مارا. تو لوگوں نے کہا تیرا دماغ تو نہیں خراب، ایسی بیوی کو مارتا ہے، کیوں مارا تو نے اس کو کہ یہ آٹا گوندتے ہوئے ہل کیوں رہی تھی، میں نے اس پر اس کو مارا. اب آٹا گوندتے ہوئے ہلے گی نہیں، آٹا کیسے گوندے گا؟ وہ کیا ہے؟ وہ چیز قابل اعتراض نہیں ہے، اس کے ذہن میں کیا تھا؟ خناس. یہی معاملہ یہود کا بھی ہے کہ ان کے ذہن میں اسلام کے خلاف جو خناس تھا وہ انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا. پھر خام خواہ کے اعتراضات، خام خواہ کے سوالات، حالانکہ جس چیز کو انہوں نے نقطہ اعتراض بنایا تھا وہ خود تورات کے اندر بھی ہے اور سابقہ شریعتوں کے اندر بھی ہے اور خود بنی اسرائیل کے بھی احکامات کے اندر یہ نسخ چلتا رہا ہے. تو بہرکیف یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے نسخ کا معاملہ ہوتا ہے. اب نسخ کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم کو بالکل ختم کر کے ایک نیا حکم دیتے ہیں. جیسے آپ یوں سمجھ لیں یہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، حکم اللہ کا تھا تبھی پڑھی جا رہی تھی، بعد میں اللہ نے اسے منسوخ کیا، حکم دیا اب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اب آپ نے ادھر منہ نہیں کرنا.
تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم بالکل کیا ہو گیا؟ منسوخ، ختم ہو گیا، زائل ہو گیا۔ اب قیامت تک بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ اور کبھی نسخ یوں بھی ہوتا ہے کہ حکم تو باقی رہتا ہے، اس کی شرائط میں، اس کی علت میں تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ اب جیسے قرآن میں مختلف کفاروں کا ذکر ہے، اب جہاں پر لکھا ہے نا کسی قاتل جو ہے قاتل، اس پر اگر کوئی کفارہ آتا ہے نا کسی غلام کے آزاد کرنے کا، تو وہاں پر قید ہے کہ تم نے مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ لیکن بعض کفارے ایسے ہیں کہ جہاں پر الگ اطلاق حکم ہے کہ تم کسی بھی غلام کو آزاد کر دو گے تو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پر ہم یوں لیں اس کو کہ پہلے غلام کے آزاد کرنے کا حکم عمومی تھا، کسی بھی غلام کو پکڑ کے آزاد کر دو، خواہ مومن ہے خواہ کافر ہے، کفارہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن بعد میں قتل کے معاملے میں کیا ہو گیا؟ حکم میں تخصیص آ گئی، تھوڑی تبدیلی کہ اب یہاں پر عمومی غلام نہیں چلے گا بلکہ صرف مومن غلام۔ تو اس طرح بھی آیات میں نسخ ہوتا ہے۔ اب جب نسخ ہو جاتا ہے پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے بہتر چیز تمہیں دیتے ہیں، جو چیز ہم نے ختم کر دی اس سے بہتر چیز، ثواب کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے۔ جیسے مثال کے طور پر سابقہ شریعتوں میں اب توبہ کیا ہوتی تھی، جیسے بات پیچھے گزر چکی ہے قتل کرنا، کہ اب ایک دوسرے کو تم فقتلوا انفسکم وتوبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم، کہ اب تم بنی اسرائیل والوں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا اب تم سب توبہ کرو۔ توبہ کیسے ہوگی؟ ایک دوسرے کو تم قتل کرو۔ اب وہ توبہ کیا قتل کرنا، لیکن اب وہ نہیں ہے، بس زبان سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح سابقہ شریعتوں میں، شریعت مصوی میں، اگر جسم کے کسی حصے پر نجاست لگ گئی وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتی تھی، وہ کاٹنا پڑتا تھا۔ لیکن اب حکم کیا ہے کہ آپ وقت دھو بھی دیں گے تو کپڑا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ تو جیسے حالات بدلتے ہیں تو احکامات بھی بدلتے ہیں۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اب انسانیت مختلف ادوار سے گزرتی ہے۔ ایک دور انسانیت کے شیر خارگی کا ہوتا ہے، جب بچہ 2 سال تک دودھ پی رہا ہے اس وقت کے اس کے احکامات کچھ اور ہیں۔ پھر اب وہ اس کے بعد لڑکپن میں آیا، اس کے بچپن میں آیا، پھر لڑکپن میں آیا، پھر جوانی میں آ گیا، حکم کیا ہوتے ہیں؟ ایک جیسے تو نہیں رہتے، بدلتے رہتے ہیں۔ پھر اب وہ بڑھاپے میں چلا گیا، حکم بدل جائے۔ ایسے ایک صحت مند آدمی عبادت کر رہا ہے، اس کا حکم کچھ اور ہے، لیکن اگر کوئی مریض ہو گیا، عبادت اس طرح ادا نہیں کر پا رہا، حکم میں کیا ہوگی؟ تخفیف۔ جیسے اب نماز میں قیام فرض ہے، اور فرض کسی بھی عبادت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر فرض رہ جائے تو عبادت ادا ہی نہیں ہوتی۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احباب بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا قیام والا فرض ہو ہی نہیں رہا، گویا ان کے حق میں وہ منسوخ ہو گیا۔ کیوں؟ کہ ان میں استطاعت نہیں، ان میں طاقت نہیں ہے۔ اب وضو کرنا ہے، اب اس میں فرض ہے، چار چیزیں فرض ہیں کہ ہاتھوں کو کولیوں سمیت دھونا، یہ فرض ہے۔ ایک آدمی کے یہاں سے بازو ہی نہیں ہے، ایک آدمی کے یہاں سے بازو ہی، اب اس کے حق میں حکم کیا ہو گیا؟ کیونکہ بازو جو نہیں رہا، تو نسخ کیا ہوتا ہے؟ حکم کو تبدیل کر دینا یا بالکل ختم کر دینا، اور اس کی بنیاد ہوتی ہے حکمت پر کہ اللہ حکیم ذات ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت بندوں کو ہم نے کون سا حکم دینا ہے۔ اور جب حکم منسوخ ہوتا ہے اللہ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ اور بہتری میں جیسے میں نے بتایا کہ پہلے کاٹو، لیکن اب بہتری ہو گئی کہ دھو لو گے تو پاک ہو جائے گا۔ پہلے حکم تھا توبہ میں قتل کرو اپنے آپ کو، لیکن اب بہتری ہوگی، کیا کہا کہ تم سچے دل سے توبہ کی شرائط پوری کرتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ، اللہ معاف کر دے گا۔ حکم کیا ہو گیا؟ بہتر ہو گیا۔ اگر آپ اس کو تھوڑا اور تناظر میں لیں، جیسے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، حدیث اللہ کے محبوب پیغمبر کا کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک یہ قرآن بھی مکمل، حدیث بھی کیا ہوگی؟ مکمل۔ کیوں؟ قرآن نام ہے وحی کا، وہی پیغمبر پر آتی ہے۔ حدیث نام ہے قول پیغمبر کا، فعل پیغمبر کا، جب تک پیغمبر ہے تو رہا۔ تو گویا جب اللہ کے نبی پردہ فرما گئے تو اب قرآن بھی ختم، حدیث بھی ختم، گویا اب مزید آیت بھی نہیں آئیں گی، مزید احادیث بھی نہیں آئیں گی، لیکن دین تو قیامت تک رہے گا، نئے نئے مسائل تو پیدا ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اجتہاد کا حکم دے دیا۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس امت کو اجتہاد کا حکم دیا۔ سابقہ شریعتوں میں اجتہاد امت کے لیے درست نہیں تھا، کیونکہ پہلے کیا تھا؟ نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی، جب بھی کوئی نیا مسئلہ آئے گا نبی آئیں گے، اس کا جواب دیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن مسائل تو آئیں گے۔ جہازوں میں لوگوں نے نماز پڑھنی ہے،
انتقال خون بھی ہوگا، موبائل بھی عام ہوں گے، انٹرنیٹ بھی عام ہوگا، نکاح کے مسائل آئیں گے، اور بھی کتنی چیزیں ہیں، اعضاء کی پیوند کاری، بینکنگ سسٹم، بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے ایسے مسائل کا کہ جن کا اس دور میں وجود نہیں تھا، لیکن حل تو کرنا ہے۔ تو اللہ نے گویا فرمایا کہ ہم نے جب قرآن مکمل کر لیا، حدیث مکمل کر لی، تو اس سے تمہیں بہتر یا اس جیسی کم از کم عطا کر دیں گے۔ اب اجتہاد قرآن و حدیث سے بہتر تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اجتہاد کرے گا ایک مجتہد، ایک عام انسان، کیا ہے عالم فقیہ، لیکن نبی کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتا، نہ اللہ کے اس قرآن کے درجے کو۔ تو اس جیسا کیسے کہ جیسے قرآن اور حدیث نے ہماری ضروریات کو پورا کیا، تو جب امت میں اجتہاد جاری ہوگا تو اس کی بنیاد پر جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ بھی امت کی ضرورت کو پورا کرے گی، اور اجتہاد کی بنیاد پر فقہ ہمارے سامنے آئے گی۔ اجتہاد کی بنیاد پر فقہ، گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اور حدیث جب تکمیل کے مرحلے کو پہنچ گئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فقہ عطا فرما دی، کیونکہ اجتہاد مجتہد کرتا ہے، اور امت کے بڑے مجتہد وہ چار تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ۔ اب یہ چار حضرات مجتہدین تھے جنہوں نے قرآن اور حدیث سے ہی مسائل کو نکالا، اور جس جگہ پر جمع کیا، جس فن میں محفوظ کیا، اس کو علم فقہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ علم فقہ جو ہے وہ بھی اس آیت کے تناظر میں دیکھا جائے تو اللہ کا ایک انعام ہے امت کے لیے کہ جس نے قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل ہم کو دے دیا، کیونکہ فقہ صرف فقہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے مجتہدین نے اصول طے کیے تھے کہ جن اصولوں کی بنیاد پر ہم نے مسائل کو حل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جو بھی بات آئی سوچا غور کیا جو مسئلہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصول طے ہوتے ہیں، ان اصولوں پر پھر مسائل کو حل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بھنگ آج کل عام ہے، اس کا رواج ہے، اب دور نبوت دور صحابہ میں نہیں تھی۔ اگر کوئی جاننا چاہے کہ بھنگ کا حکم شرعی کیا ہے، اب قرآن میں بھنگ کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں بھنگ کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ملے گا، نہ اس دور میں بھنگ پی گئی، آج کی پیداوار لوگ پیتے ہیں۔ تو اب اس کے بارے میں اب ظاہر ہے اگر ہم کہیں گے کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، اہل قرآن گزرا ہے طبقہ صرف قرآن بس، حدیث کو بھی نہیں مانتے، حدیث انسانوں نے لکھی ہے، قرآن اللہ کا کلام اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ ہم اب یہ نہیں جانتے کہ قرآن کو لکھنے والے بھی صحابہ تھے جو کہ ہم انسان ہی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے ہی نہیں تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، حکمت تھی اللہ کی، اگر آپ لکھنا جانتے ہوتے تو شبہوں و شبہات ڈالنے والے شبہ ڈال سکتے تھے کہ دیکھو لکھنا آتا ہے نا، رات کو بیٹھ کے لکھتے ہیں اور صبح کہتے ہیں جی کہ دیکھو اللہ کی وحی آ گئی۔ تو اس شبہ کو بھی اللہ نے ختم کیا۔ ساری قوم جانتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا تک نہیں جانتے، پھر بھی ان کی زبان مبارک سے ایسا کلام جاری ہے جس کی مثال کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ یہی اس بات کی دلیل ہے یہ کلام کسی بڑی ہستی کا ہے جو اس کے امر اور ارادے سے اللہ کے نبی کی زبان سے جاری ہوا ہے، اور وہ ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے بعد ہمیں جو فقہ عطا فرمائی ہے، تو یہ گویا کہ بمثلہا، یعنی اس سے اعلیٰ تو نہیں کہہ سکتے، اس جیسا کہہ سکتے ہیں، اس معنی میں کہ جیسے قرآن مسائل کا حل کرتا ہے، حدیث مسائل کا حل کرتی ہے، تو فقہ بھی ہمارے مسائل کو حل کرتی ہے۔ بات میں کر رہا تھا بھنگ کی کہ حل کرنا بھی ایسے نہیں ہوتا، ان فقہاء نے پہلے اصول طے کیے تھے کہ کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو اس کے لیے اصول کیا ہیں، سب کے اصول بنیادی مشترکہ وہ کیا تھے، جو مسئلہ پیش آئے گا اس کا حل پہلے قرآن میں دیکھا جائے گا، اگر مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملتا نمبر 2 حدیث میں تلاش کرو اس مسئلے کا کوئی حل، مل جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ملتا پھر آثار صحابہ کو دیکھو کہ صحابہ کے دور میں اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آیا تو ان کا طرز عمل کیا تھا، اگر نہیں ملتا تو پھر اگلے نمبر پر اجتہاد ہے۔ اجتہاد کیسے ہے؟ اب بھنگ کا معاملہ قرآن میں دیکھا تو نہیں ہے، حدیث میں دیکھا تو نہیں ہے، دور صحابہ میں دیکھا تو نہیں ہے، اب ایک اصول، اسے کہتے ہیں قیاس کرنا۔ مثال کے طور پر ہم پہلے چیک کریں گے بھنگ میں ہوتا کیا ہے۔ ایک آدمی نے مثال کے طور پر بھنگ پی تو ہوتا کیا ہے؟ بھئی نشہ ہوتا ہے، اس میں نشہ اس کے انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اب یہ جب ہمیں اس کی ہم نے غور کیا، اجتہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا، محنت کرنا۔ اب مجتہد بھنگ کے اندر محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اب یہ نہیں کہ بھنگ پیے گا، بلکہ وہ چیک کرے گا، وہ دیکھے گا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ جب کسی مجتہد نے دیکھا کہ پینے والوں کی عقل معاف ہو جاتی ہے، ان پر نشہ آ جاتا ہے، تو اب وہ اس کی نظیر تلاش کریں گے قرآن اور حدیث میں
کہ اس جیسی کوئی مثال قرآن و حدیث میں ہے کہ نہیں؟ تو جب دیکھا تو ہمیں مل گئی شراب، خمر، جسے عربی میں خمر کہتے ہیں، شراب، کہ جیسے بھنگ پینے سے انسان نشے میں آ جاتا ہے اور اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، یہی کنڈیشن کب ہوتی ہے؟ جب شراب پی جاتی ہے۔ اب شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا، اس پہ فقہا محنت کریں گے، کوشش کریں گے، سوچیں گے کہ اس کی علت کیا ہو سکتی ہے، کیا وجہ کہ اللہ نے شراب کو حرام کیا۔ اب پینے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی تبدیلی آتی ہے پینے سے کہ انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، وہ نشے میں چلا جاتا ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ خمر حرام ہے، قرآن کے اندر موجود ہے، اور اس کی جب علت تلاش کی گئی پتہ چل گیا کہ نشہ ایسی چیز ہے کہ جو اس کے اندر ہے، جس وجہ سے شراب کو کیا قرار دے دیا گیا؟ حرام۔ اب یہی علت ہم نے دیکھا تو بھنگ کے اندر بھی موجود ہے، لہٰذا جو حکم شراب کے بارے میں حرمت کا تھا وہی حکم ہم نے بھنگ کے اوپر بھی لگا دیا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں بھائی بھنگ حرام ہے، بھائی حرام، حلال تو شریعت کا معاملہ ہے، اللہ رسول کا معاملہ ہے، تم کیسے کہہ رہے ہو حرام یا حلال؟ ہم جواب میں کہیں گے کہ ہم نے بھی انہی اصولوں کو دیکھا جو اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث میں سکھائے تھے۔ ہم نے اپنی طرف سے بھنگ کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ ہم نے اجتہاد کر کے اس کی نظیر اور مثل دیکھی قرآن و حدیث میں، جو ہمیں مل گئی، جو کہ شراب تھی۔ اب شراب کے بارے میں حکم تھا کہ وہ حرام ہے، کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لائے گی وہ کیا ہو جائے گی؟ حرام۔ ایک ضابطہ، یہ اصول بن گیا، یہ کیا بن گیا؟ اصول۔ لہذا اب بات قیامت تک کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے مارکیٹ میں کہ جس کو پینے سے نشہ ہوتا ہے، اگرچہ اس چیز کا براہ راست ذکر تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن اس کی ایک مثال موجود ہے جس کی بنیاد پر اصول نکلا کہ کل مسکر حرام، ہر نشے میں لانے والی چیز حرام ہے، لہذا قیامت تک کے لیے اصول کیا ہو گیا؟ طے ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے اجتہاد۔ ایک اور مثال سے سمجھیں، اب قرآن میں ہے والدین کے بارے میں، اف لکم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ، اور وہاں پر اللہ حکم دیتے ہیں فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، دو چیزوں کا حکم ہے والدین کے بارے میں۔ فلا تقل لهما اف، والدین کو اف نہیں کہنا، ولا تنہرهما، اور ان کو بے عزت نہیں کرنا۔ دو چیزوں کی منع کیا۔ ایک آدمی ڈنڈا اٹھایا اور اپنے والد کے سر پہ دے مارا، اور کہ جی قرآن میں کہاں لکھا ہے ڈنڈا مارنا منع ہے؟ قرآن نے تو کہا تھا اف نہیں کرنا اور جھڑکنا نہیں، نہ میں نے اف کی نہ میں جھڑکا، بلکہ میں نے سر پہ ڈنڈا مارا۔ اس کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے نا۔ اسی طرح گھر سے والدین کو نکال دیا، بھائی اللہ نے کہاں منع کیا؟ قرآن میں تو نہیں منع کیا۔ تو اب یہاں پر پھر وہی بات کہ آج کسی نے والدین کو دھکا دیا، آج کسی نے والد کے سر پہ ڈنڈا مار دیا، آج کسی نے اپنے والد کو بھوکا رکھا، اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اب وہاں پر پھر مجتہد کیا کرتا ہے؟ اجتہاد۔ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، وہ اجتہاد کرتا ہے کہ غور کرو کہ اللہ جو کہہ رہا ہے فلا تقل لهما اف، والدین کو اف نہ کرو۔ اب ایک والد سے پوچھا گیا ہے، والدہ سے، کہ آپ بیٹوں کو کام بتا رہے ہیں 2 3 4، اگر بیٹا کہہ دے اف تنگ پڑ گیا تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو والدین کہتے ہیں ہمیں اس سے دکھ ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی اور 2 کام بتائے تو اف کہنے لگے۔ تو گویا اس اف کی وجہ سے یا جھڑکنے کی وجہ سے والدین کو دکھ ہوتا ہے، اذیت پہنچتی ہے۔ تو گویا پتہ چل گیا کہ اف کیوں منع کیا، جھڑکنے سے کیوں منع کیا، اس وجہ سے اس کی علت کیا ہے کہ اس سے والدین کو دکھ پہنچے گا، اذیت پہنچے گی۔ تو گویا حکم کا دار و مدار کس پہ ہوا؟ والدین کو دکھ دینے پر، اذیت دینے پر۔ لہذا اب اولاد کا کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی فعل کہ جو دکھ اور اذیت کا باعث بنے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام۔ اگرچہ براہ راست اس عمل کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن فقہا نے کیا کیا؟ ایک اصول بنا دیا کہ ہر وہ کام کہ جس سے والدین کو اذیت پہنچے گی، دکھ ہوگا، وہ کام کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب قیامت تک جتنے بھی والدین کے ساتھ سلوک آئیں گے وہ سب اس اصول کے نیچے آ جائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے اجتہاد، اور یہ کام کون کر سکتا ہے؟ مجتہد، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ مجتہد جس کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے ہر چیز کا، وہ ہر چیز کے اندر اترتا ہے، اس کی گرامر، اس کی لغت، اپنے گرامر کے اندر، یا اس کی اختلاف کی طرف جاؤں تو وقت لگ جائے گا اور بات شاید سمجھ میں بھی نہ آئے، کیونکہ وہ علمی اصطلاحات ہیں جو شاید ہمارے سمجھ میں نہ آ سکیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ ہم جب بھی حکم لے لیتے ہیں یا کوئی نعمت اٹھا لیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر تمہیں دیتے بھی ہیں۔
تو لہذا آج فقہ اور اس کے اصول ہمارے پاس موجود ہیں. اب لوگ پوچھتے ہیں انتقال خون کا مسئلہ، لوگ پوچھتے ہیں اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، لوگ پوچھتے ہیں انشورنس کے مسائل، لوگ پوچھتے ہیں بینکنگ کے مسائل. اب قرآن اور حدیث میں ان کے نام لے کر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. موبائل پر نکاح کرنا ہے، انٹرنیٹ پہ نکاح کرنا ہے، لوگ پوچھتے ہیں. اب کوئی پابند کر دے بھائی قرآن اور حدیث سے ہمیں جواب دو، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے، تو قرآن اور حدیث میں موبائل کا ذکر کدھر ہے؟ انتقال خون سائنس کہاں تھی اس وقت؟ اعضاء کی پیوند کاری ہوگی، کہاں تھا یہ معاملہ؟ پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، کہاں تھے یہ مسائل اس وقت؟ تو لہذا آج فقہ اور اجتہاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور امت کی خصوصیات میں سے ہے کہ آج تک اور قیامت کے صبح تک جتنے مسائل آئیں گے انشاءاللہ آپ کو ان کا حل ملے گا. لیکن کس بنیاد پر؟ قرآن اور حدیث ہی کی بنیاد پر ملے گا. کہ آج اگر ہم نے بھنگ کا مسئلہ نکالا، بنیاد کس پہ رکھی ہے؟ قرآن پر. کہ قرآن نے خمر کو حرام کیا تھا، اس کی علت نکالی، یہ علت تھی، لہذا وہ علت جہاں بھی، کیونکہ کوئی بھی حکم جو ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، تب وہ حکم آتا ہے. بس وجہ تلاش کرنی ہوتی ہے. وجہ کے تلاش کرنے میں مجتہدین کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے. ایک مجتہد نے کہا یہ وجہ، ایک نے کہا کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اجتہاد ہو رہا ہے نا، کوئی نص قطعی تو نہیں ہے، وہی تو نہیں ہے کہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، اجتہاد ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کا فرمان کل مجتہد مصیب، ہر آدمی جو اجتہاد کرتا ہے اگرچہ وہ اجتہاد میں خطا بھی کر جائے پھر بھی اس کو اجر ملتا ہے. یعنی جو صحیح اجتہاد کر لے گا اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک تو اجتہاد کرنے کا، دوسرا صحیح رخ تک پہنچنے کا. اور اگر خطا کر بیٹھا اجتہاد کرنے میں تو ایک ثواب تو ملے گا ہی اجتہاد کرنے کا. تو وہ کہ خطا کار تو ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا. تو یہی تفصیل تھی ناسخ منسوخ کے حوالے سے. خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر بتقاضائے حالات ایک وقت میں ایک حکم عطا فرماتے ہیں، پھر حالات جب بدلتے ہیں حکم بھی اللہ تبدیل فرما دیتے ہیں. تو یہ حکمت کی بنیاد پر ہوتا ہے، جہالت کی بنیاد پر نہیں ہوتا. ما ننسخ من آیت، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی بھی آیت، او ننسیہا، یا وہ بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی لے آتے ہیں. علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر. تو اس آیت کے حصے میں تو اعتراض ختم کر دیا. بھائی تم کون اعتراض کرنے والے؟ حکم دینے والا بھی اللہ، بدلنے والا بھی اللہ، تو عامر بھی اللہ، ماہی بھی اللہ. تو تمہیں کیا مسئلہ ہے اس میں یہودیوں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ تو ہر چیز پر کیا قادر ہے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بھی ختم کر دے گا کل. تمہارے باپ دادا اللہ نے ختم کر دیے، تو کیا اللہ پہ اعتراض ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ہر چیز پر قادر، اللہ پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ہو، ان اللہ، بے شک اللہ ہی ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی. وہ زمین آسمان کا بادشاہ ہے اور مالک ہے. اور مالک کون ہوتا ہے؟ کہ جس کو اپنی چیز میں تصرف کرنے کا پورا اختیار ہوتا ہے، کوئی بھی اس پر پابندی نہیں لگا سکتا. گھر آپ کا ہے، پڑوسی کہتی کہ آج ہم تالا لگائیں گے آپ کے گھر کو، تو کوئی لگانے دے گا؟ پڑوسی آ کر آپ کی لائٹیں بند کر دے، بھائی تم کون ہے؟ میرا گھر ہے، میں تالا لگاؤں، میں اس کو آگ لگاؤں. تو اپنی مملوکہ چیز جو ہوتی ہے اس میں کسی بھی قسم کا تصرف کرنے کا مالک کو اختیار ہوتا ہے. تو کل کائنات کا مالک وہ اللہ ہے، جو حکم دے اس کی مرضی، دے کر واپس لے اس کی مرضی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، مِّن وَلِيٍّ، کوئی حمایتی، وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ کوئی مددگار. اگر باز نہیں آؤ گے اور خام خواہ کے یوں اعتراضات اللہ کی ذات پر اٹھاؤ گے، کل جب اللہ کے حضور آؤ گے نا تو نہ تمہیں کوئی حمایتی ہوگا تمہارا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. امام بیضاوی فرماتے ہیں ولی کہتے ہیں سرپرست، اور سرپرست کمزور بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر سرپرست آپ کی مدد کر سکے. البتہ نصیر اسے کہتے ہیں جو باقاعدہ مدد کرنے پر قادر ہو، جس کو مدد پر پوری قدرت ہو. تو گویا دونوں صفات کہ نہ تو کوئی تمہارا سرپرست ہوگا اور نہ کوئی تمہارا ایسا مکمل حمایتی ہوگا جو تمہاری مدد کر سکے. کیا مطلب؟ کہ زمین اور آسمان کے جملہ اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. تو اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.